عبداللہ مشتاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. جناب صدر، معزز سامعین، شہر مدراس اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمان اور دانشوران تعلیم، آج کچھ حلقوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اردو کا سارا سرمایہ بدیسی ہے. اس کے صحافیوں، ادیبوں، انشا پردازوں، شاعروں، نثر نگاروں کی نگاہیں وطن کے بجائے بیرونی ممالک پر لگی ہوتی ہیں. اس کے لکھنے اور پڑھنے والے اس ملک سے محبت نہیں رکھتے. انہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا. جب ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگی ہوئی تھی تو یہ لوگ گھر بیٹھے بانسری بجا رہے تھے. انہوں نے ہندوستان کے باشندوں کو وحدت اور ایکتا میں پیرونے کے بجائے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائے رکھی. ان کے صحیفوں، جریدوں، نظموں اور نثروں میں ایران و توران، روس و چین سب کچھ ملے گا، لیکن ہندوستان کہیں نظر نہیں آتا. اس میں جو کچھ ہے وہ ایک فرقے کا ہے. اس کا رسم الخط ناقص، اس کی تاریخ غیر فطری اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے آئینہ دار. غرض ان لوگوں کے نزدیک اردو صحافت ہی نہیں بلکہ اردو ادب ایک ایسی وادی بے راہ ہے جس میں ہندوستان کچھ عرصے کے لیے بھٹک گیا تھا. جوش ملیح آبادی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے. وہ جھوٹ بار بار بولا گیا ہے آج، وہ جھوٹ بار بار بولا گیا ہے آج. اس وقت جس کے نام سے ہوتا ہے اختلاج، حق کی قلیل فوج سے کرتا رہے گا جنگ، بھرتا رہے گا ریب میں ربانیت کا رنگ، تا کہ ایک روز وہی ناسزا دروغ حاصل کرے گا حلقہ عالم میں وہ فروغ. اس جھوٹ کو صداقت اعلیٰ کہیں گے لوگ، اس جھوٹ کو صداقت اعلیٰ کہیں گے لوگ، آفاق کی حقیقت کبریٰ کہیں گے لوگ. اب آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں ان الزامات کے جوابات تلاشتے ہیں. جناب صدر، جنگ آزادی میں اردو صحافت کا کردار ایک ایسا موضوع ہے جو بہت وسیع بھی ہے اور بہت دل پذیر بھی. جنگ آزادی کی پوری تاریخ اردو صحافت کے ولولہ انگیز کردار سے بھری پڑی ہے. کلکتہ سے شروع ہونے والے اردو کے پہلے اخبار جامع جہانما سے ہی برٹش حکومت کے استبدادی رویے کے خلاف احتجاج کی روایت ملتی ہے. اس کے بعد مولوی محمد باقر نے دہلی اردو اخبار جاری کیا. انہیں عوام کی آواز اٹھانے کی پاداش میں توپ کی نال سے باندھ کر اڑا دیا گیا. انہیں اردو کا پہلا شہید صحافی کہا جاتا ہے. انہی دنوں میں 2 اور اخبار جاری ہوئے، صادق الاخبار اور سید الاخبار. یہ دونوں اخبار بھی برٹش حکومت کے خلاف شمشیر برہنہ تھے. قدر کے دوران بہادر شاہ ظفر کے پوتے مرزا بیدار بخت نے پیام آزادی نامی اخبار نکالا جس نے جنگ آزادی کی چنگاری کو شعلے میں بدل دیا. اور جنگ آزادی کے خلاف اردو اخباروں کا رویہ شروع سے ہی باغیانہ رہا. برٹش حکومت نے نہ صرف ان اخباروں کے خلاف پابندی عائد کی بلکہ اس کے قارئین کو بھی نہ بخشا گیا اور قانون زبابندی یعنی گیگنگ ایکٹ لاگو کیا گیا. خود ہمارے شہر مدراس میں 1857 سے پہلے 1 درجن سے زائد مطابق قائم ہو چکے تھے اور قلم کی طاقت نے ہر طرف آزادی کا بگل بجا دیا تھا. وہیں سر سید احمد خان کے اخبار سے اردو میں ایک معیاری صحافت کا آغاز ہوا. انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی اور تہذیب الاخلاق جاری کیا اور اس کے بعد ہی اردو صحافت کا ایک سنہرا اور جوشیلا دور شروع ہوا. اور یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی. جناب صدر، 20ویں صدی عیسوی میں اردو اخبارات کا سیلاب آ گیا. علی گڑھ سے مولانا حسرت موہانی نے اردو معلّہ جاری کیا اور پہلے ہی شمارے میں مکمل آزادی کا نعرہ بلند کیا اور انقلاب و زندہ باد کا نعرہ دیا جس کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی. وہیں انہوں نے وہ معرکۃ الارا شعر کہا: مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جناب صدر، اسی طرح لکھنؤ سے اودھ پنج، کانپور سے زمانہ،
بجنور سے المدینہ اور لاہور سے زمیندار جاری ہوتے ہی اردو صحافت اور اردو صحافت کے اردو جرنلزم میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور اس سے وابستہ صحافیوں، ادیبوں اور قلم کاروں نے اپنی قلم کی تلواریں چلا چلا کر حکومت برطانیہ کی ناک میں دم کیے رکھا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہی اردو میں ادب لطیف کی تحریک شروع ہوئی تھی کہ ابوالکلام آزاد ہماری ادبی فضا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی آتش نفسی سے اردو صحافت کو طوفان کا جوش اور پہاڑی چشموں کا جلال عطا کیا۔ الہلال اور البلاغ نے اردو صحافت میں ایک مقدس سنجیدگی کو رواج دیا، اور یہ وہ سنجیدگی تھی جس کی تعلیم سب سے پہلے شبلی نعمانی نے دی تھی، اور البلاغ نے ایشیا کو یورپ کی ذہنی غلامی سے آزادی دلائی۔ اردو صحافت میں ابوالکلام کے بعد دوسری بڑی شخصیت محمد علی جوہر کی ہے۔ ابوالکلام نے ذہنی آزادی دلائی تو جوہر نے دلوں کو فتح کیا اور جنگ آزادی کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ غرض یہ کہ 20ویں صدی کی ابتدائی 3 دہائیوں میں اردو کے اتنے انقلابی اخبارات جاری ہوئے کہ حکومت لرز کر رہ گئی۔ اس نے ان اخباروں اور ان کے ایڈیٹروں کے خلاف مظالم کے پہاڑ توڑے، لیکن اردو صحافت کے پائے استقلال میں ذرا لرزش نہ آئی، اور وہ اس وقت تک سینہ سپر رہے جب تک کہ ملک آزاد نہ ہو گیا۔ جوش ملی آبادی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ غرض یہ کہ یہ اردو اخبارات کے کردار کا ایک مختصر سا گوشوارہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جدوجہد آزادی میں اردو صحافت کی تاریخ بہت طویل ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔